السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود آفیشیل۔ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، اس کو آپ ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ ہمارا ایک دوست تھا خالد نام سے، اس کے اخلاق دوست نہیں تھے، وہ کام میں بھی سست تھا، غافل تھا اور اساتذہ کی نافرمانی بھی کرتا تھا۔ جہاں آفس میں کام کرتے تھے وہاں بھی وہ اچھا نہیں تھا، وہاں بھی وقت پر نہیں آتا تھا، سینئرز اس سے ناراض رہتے تھے۔ اسی طرح جب وہ چلا گیا تو سارے لوگ اس کا تذکرہ جب بھی آتا تو برے الفاظ میں یاد کرتے تھے کہ خالد اچھا آدمی نہیں تھا، ایماندار نہیں تھا، جھگڑالو تھا، لڑاکا تھا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں ہمارے ایک استاذ تھے، بڑے لاجواب آدمی تھے، مفتی راشد صاحب ان کا نام تھا، انتہائی ذہین، لائق اور طلباء کو اس انداز میں پڑھانے والے کہ طلباء عش عش کر اٹھتے تھے۔ بڑے مدبر آدمی تھے۔ وہ جب چلے گئے تو طلباء انہیں جب بھی یاد کرتے تھے تو اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ دونوں فرضی ہیں، آپ ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں کہ خالد بڑا اچھا آدمی تھا اور راشد صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے سخت مزاج کے تھے۔ بہرحال یہ دونوں واقعات ہیں اور ہمیں زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہی آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہم کسی آدمی کے جانے کے بعد یا تو اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں یا اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، سورۃ الشعراء کے اندر اللہ نے ان کی دعا کو ذکر فرمایا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کے اندر بیان فرمائی سیدنا ابراہیم کی دعا کے ضمن میں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اے اللہ، بعد میں آنے والے لوگوں کے سامنے مجھے سچی ناموری عطا فرما۔ بعد میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے درمیان میرا جو ذکر ہو وہ ہمیشہ خیر والا ذکر۔ اس آیت کے ضمن میں مختصر باتیں آپ کو بیان کروں گا، وہ دراصل حقیقت میں وہی بڑی توجہ والی باتیں ہیں۔ دیکھیے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب یہ زندگی ایک گاڑی کی مانند ہے اور ہم اس زندگی میں ڈرائیور ہیں۔ جیسے ڈرائیور گاڑی کو چلاتے ہوئے کہیں پر رک جاتا ہے، تھوڑا سا آرام کرتا ہے، پھر فریش ہو کے دوبارہ آگے چلتا ہے، ایسے ہی یہ زندگی ایک گاڑی کی مانند ہے، چل رہی ہے اور ہم اس گاڑی کے ڈرائیور ہیں۔ کہیں ہم ملازمت کے لیے رک جاتے ہیں، کہیں تعلیم و تعلم کے لیے رک جاتے ہیں، کہیں محنت مزدوری کے لیے ہمیں رکنا پڑتا ہے، کہیں دوائی کے لیے، علاج کے لیے رکنا پڑتا ہے، کہیں جاب کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں کئی بار رکنا بھی پڑتا ہے، کئی بار چلنا بھی پڑتا ہے ہمیں۔ یہ کہیں سیر و تفریح کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، کہیں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، کہیں رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، کہیں دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ مختلف مواقع میں، مختلف حالات میں ہمیں جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم 1 دن کے لیے جاتے ہیں، کبھی 2 دن کے لیے، کبھی 3 دن کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، یعنی یہ مدتیں بھی لمبی کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے ملک سے بعض لوگ دبئی جاتے ہیں 3 دن، سال کے لیے، 4 سال کے لیے۔ تو ہم جہاں کہیں رکیں، جتنی دیر رکے، ہوٹل پہ رکے، اسکول میں گئے وہاں رکے، کالج میں گئے وہاں رکے، یونیورسٹی میں گئے وہاں رکے، جہاں جہاں ہم رکیں، یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس رکنے کو خیر کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اس رکنے کو اللہ خیر والا بنا دے، ہمارے اس رکنے میں اللہ نیک نامی عطا فرما دے۔ ہم جب وہاں سے جائیں تو لوگ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کریں، ہمیں نیکی کے ساتھ یاد کریں، کبھی ہمیں برائی کا تذکرہ نہ کریں، ہماری خیر ہمیشہ لوگوں کے سامنے چلتی رہے، کبھی برے الفاظ میں ہمارا لوگ ذکر نہ کریں۔ زمین کی جس جگہ پہ رکیں وہ ایک ٹکڑا بولے کہ جو شخص گیا ہے نا وہ لاجواب آدمی تھا، ایسا انوکھا آدمی ہم نے نہیں۔ آسمان کی فضائیں بولے، ہوائیں بولے، جس جسم کو ہم نے چھوا ہے نا، ایسا جسم بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ ایک ایک چپا زمین کا گواہی، ایک ایک انچ گواہی دے، وہاں کے لوگ گواہی دے کہ یہ جو ایسا آدمی تھا نا، ایسے آدمی کم ہی ہے۔ سورج گواہی دے کہ میں آج جس آدمی پر طلوع ہوا نا، ایسے آدمی بہت کم ہوتے، ایسے آدمی بڑے کم ملتے۔ یہ دعا کرے اللہ سے، یعنی جہاں جائیں وہاں لسان صدق چھوڑ دیں، سچائی والی بات کو چھوڑ دیں، لسان صدق چھوڑ دیں، یعنی ایک ایسا انسان بن کے جائیں، ایسی سیرت ہو کہ لوگ دیکھیں تو یاد کریں۔ یہ آیت یہ سکھاتی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم جہاں جائیں تو جب وہاں سے ہٹیں تو ہمارے بارے میں قرآن یہ کہے فما وقت علیہم السماء والارض،
کہ یہ آدمی ایسا تھا، یہ ایسے لوگوں میں سے تھا جن پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا. ایسا بدبخت آدمی تھا، نہ آسمان رویا اس پر نہ زمین رویا. ہمارا وجود، یہ آیت بتلاتی ہے نمبر 2 پہ، ہمارا وجود ایسا ہو جو نفع سے خالی ہو. ہمارے وجود سے انسانیت کو نفع ملے، ہمارے وجود سے لوگوں کو فائدہ ملے، ہمارا وجود لوگوں کے لیے سراپا راحت ہو، ہمارا وجود لوگوں کے لیے فائدہ ہو، ہمارے وجود سے لوگ خوشیاں محسوس کریں. ہمارا علم، ہمارا عمل، ہمارا ہنر، ہمارے الفاظ، یہ ہم چلے جائیں لوگ ان کو یاد کریں، خیر بٹتی رہے، شر ہم سے دور، ہمارے ہر عمل میں خیر ہو، خیر کا کام چلتا رہے. ہم مظلوم کے حق میں کبھی کھڑے ہوں، ہم کبھی ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، کبھی ہم مقروض کی مدد کر کے اس کے قرضے کو ادا کریں، کبھی ہم بیوہ اور یتیم اور مسکینوں کی مدد و نصرت کرنے والے بن جائیں. پھر جا کر یہ لسان صدق پیدا ہوتے، یعنی ایسی بات کہ لوگ یہ کہیں ہمارے بارے میں انہ لیصل الرحم ویحمل الکل ویکسب المعدوم ویقرئ الضیف ویعین علی نوائب الحق، کہ یار وہ ایسا آدمی تھا جو رشتوں کو جوڑا کرتا تھا، جو صلہ رحمی کرتا تھا، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جو بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتا تھا، جو مہمانوں کی خدمت کرتا تھا، جو مظلوموں کی مدد و نصرت کرتا تھا، جو بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا. لوگ ہمارے بارے میں یہ صفات بیان کرتے. یہ آیت تیسرے نمبر پر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں کیا لفظ استعمال کیا؟ لسان صدق، سچی زبان. کہ رب العالمین لوگوں کے لیے، میرے لیے لوگوں کے دل میں سچی زبان پیدا تھا. وہ اس لیے چاہتے تھے کہ میرے بعد لوگ میرے بارے میں سچ کہیں، غلط باتیں نہ پھیلائیں، میرے بارے میں جھوٹ نہ پھیلائیں، تہمتیں نہ لگائیں، الزام نہ لگائیں، بلکہ میرے بارے میں حق بات کریں. جیسے ایسا نہ ہو کہ جیسے یہودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ یہودی ہے، نصرانیوں نے کہا کہ وہ نصرانی ہے، مشرکین نے کہا کہ وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، وہ دین قیم پر تھے، سیدھے دین پر، وہ مسلمان تھے. اللہ ہمارے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ میرے بعد لوگ میرے خلاف جھوٹی باتیں نہ، غلط باتیں نہ پھیلائیں. ہم بھی یہی دعا مانگیں، اے اللہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بارے میں بھی لوگ غلط بات کریں، ہمارے بارے میں بھی جھوٹ نہ بولیں، ہمارے بارے میں بھی بکواسات نہ کریں. جتنی ہماری خیر ہے اس سے لوگ نفع اٹھائیں، جو ہمارا شر ہے وہ ہم تک محدود رہے، ہمارے سے لوگ ہمیشہ بھلائی والے بنے، ہمارے سے لوگ ہمیشہ خیر کو اختیار کریں. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اللہ تعالیٰ ہماری موجودگی میں اور ہمارے یہاں سے جانے کے بعد بھی، اس کائنات میں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے سچی ناموری پیدا کرے. ہمیں لوگ سچائی کے ساتھ یاد رکھیں، اور جنت میں بھی ہمارے لیے اللہ سچی منزلوں کا ہمیں مکین بنا دے. وہ جنت کی جو منزلیں ہیں وہ سچی منزلیں، ان کا ہمیں اللہ مکین بنا دے. یہ دعا ہے، اور اس دعا سے یہ 3 سبق دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ناموری کو سچا